الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی اور کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی اور کو، اور بخشتا ہے اس کے سوا جسے چاہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شرک کی بات چل رہی ہے۔ شرک کیا ہے؟ ذات ایک ہو، اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہو، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی متصرف بالذات اللہ ہی کی طرح سمجھنا۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جس میں شرک تو نہیں آتا، لیکن گفتگو سے یا عمل سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے، جیسے سجدے کی طرح کسی کی عقیدت میں پوزیشن بنانا۔ حالانکہ انما الاعمال بالنیات ہے، یا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس سے بھی معلوم ہے اور دیکھنے والے کو بھی معلوم ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لیکن چونکہ دیکھنے والا شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کہیں سجدہ تو نہیں کر رہا اس بندے کو یا اس بزرگ ہستی کو یا قبر کی طرف، تو ایسے اعمال یا اقوال جن کی نسبت اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے اور جن کے عمل میں لانے سے معبود حقیقی کی عبادت یا کبریائی کا تصور ابھرتا ہے دل میں کسی کے، کرنے والے کو تو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ان کو کسی اور کے ساتھ منسوب کرنا، انبیاء، صدیقین، شہداء، قبور، پہاڑ، ماں باپ، استاد، شیخ، پیر، غرض کوئی بھی مخلوق ہے، یا ان اعمال اور اقوال کو کسی اور کے حق میں استعمال کرنا۔ جیسے بارشیں ہیں تو جی فلاں نے بارش رکوا دی، بھی دعا سے رکوائی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے نا، نازل کرنے والا بھی وہی ہے اور بند کرنے والا بھی وہی۔ دعا تو ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بارشوں کے لیے دعا کی ہے اور رکنے کے لیے بھی دعا کی ہے، بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جی اس نے بارش رکوا دی، یقیناً دعا بیچ میں شامل ہے نا، تو ڈائریکٹ اس کے منسوب کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں اشتباہ شرک ہے۔ لہٰذا جو علم والے آدمی ہیں اور محتاط لوگ ہیں ایسے امور سے بھی پرہیز کیا کرتے ہیں، اگرچہ انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے حقیقی شرک لازم نہیں آتا، یہ شک شبہ یا اشتباہ معنوی طور پر نہ صحیح مگر ظاہری اور صوروی طور پر ہے، صورت کی شکل میں ہے یعنی، لہٰذا محققین، علماء خیر، مشائخ نے اس سے منع کیا ہے۔ اب بد نصیبی سے جن کم علموں کو بات بات میں لفظ شرک استعمال کرنے کا موذی اور مہلک مرض لاحق ہو چکا ہے، انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ایک دم سے تمہارے میزائلوں کے منہ کے دہانے اتنے کھلے ہیں، تو اس طرح کے مرض سے بچنا چاہیے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ بزرگان دین اور انبیاء اعظام سے عقیدت رکھنے والوں کے ذہن بحمد اللہ تعالی شرک سے قطعی پاک اور صاف ہوتے ہیں، لہٰذا بغیر تحقیق کے آنن فانن سب کو مشرک کہہ دینا نہ ہی یہ تعلیمات اسلامیہ کا تقاضا ہے
اور نہ ہی دانش مندی ہے، نہ ہی کوئی عقل مندی ہے۔ البتہ جہاں واقعی عقائد میں شرک کی آمیزش ہو وہاں سختی سے منع کرنا چاہیے۔ ایک جنگ میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے آ کر کہا کہ فلاں کافر نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو ہم نے اس کو اڑا دیا، قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تھا تو تم نے قتل اسے کیوں کیا؟ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہنے لگے کہ اس نے موت کے خوف سے پڑھا تھا۔ فرمایا تم اس کے دل میں گھسے ہوئے تھے، تم اس کی جو خواہشات ہیں یا نیت کو جانتے تھے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، تمہیں کیا پتہ اس نے دل سے پڑھا یا نہیں؟ تو پھر بہرحال استغفر اللہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، چونکہ شرک جیسا کہ آیت میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا لیکن اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ تو جب تک سکرات الموت، فرشتے نظر نہیں آتے موت کے روح قبض کرنے والے، تب تک اگر شرک بھی کیا ہے تو اس سے معافی ہے، اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے نا، شرک کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کیونکہ مکہ کے کافر جو ہیں وہ سارے پہلے مشرک ہی تھے، پھر بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو ایسے فتوے داغنے والے حقیقی صاحب علم نہیں ہوتے، بلکہ علم کو انہوں نے کسب معاش بنایا ہوتا ہے، ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ہوتا ہے، جس کے باعث وہ اللہ تعالیٰ کے فیض کرم سے، فیض فضل سے، فیض رحمت سے معروم بھی رہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے بھی وہ مایوس رہتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو اللہ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ حضور کے فیض سے بھی جو ہے بیگانہ رہتے ہیں، دور ہی ہو جاتے ہیں۔ غالباً مرزا بے دل نے ایسے ہی کتابینوں کے بارے میں فرمایا تھا، چے بود سروکار غلط سب کاں درے علم و عمل با فسانہ زدن، ز غرور دلائل بے خردی ہما تیر خطا بے نشانہ زدن۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایسے غلط سبق اور ہرزہ اندیشوں کا کیا ذکر ہے جو افسانوی ذہنیت کے ساتھ علم و عمل کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور اپنے غیر معقول دلائل پر غرور کرنے کے سبب اپنے ہر تیر خطا کو نشانے پر لگانے کی صحیح لا حاصل کرتے ہیں۔ یہ شعر کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے خفی جلی شعر، جتنا بھی شرک ہیں، ہر قسم کے ریاکاری، سب شرکوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، خصوصی طور پر شرک جلی جو واضح کھلا شرک ہے اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ جو خفی شرک ہے جو ہم سے گفتگو میں یا قول فعل سے ہو جاتا ہے، جس کی آج بات ہوئی ہے، اس سے بھی بچائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔